السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جنت زیب کے قلم سے تحریر کردہ ناول لافان عشق کے ایپیسوڈ نمبر 10 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ساری رات وہ بنا پلک جھپکائے ہی صوفے پر بیٹھ کر گزار چکا تھا۔ باہر مسجدوں میں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اندر وہ بھی اسی کی طرح بنا سوئے رات گزار رہی ہوگی اور اب یقیناً نماز کے لیے اٹھی ہوگی۔ اسے سوچ کو آتے وہ صوفے سے اٹھا اور اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے کمرے کے دروازے کے پاس آئے، ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر گھمایا تو اس پر دروازہ ایک بار گھمانے پر ہی کھل گیا تھا۔ اگر وہ اپنی بات کا پکا تھا تو وہ بھی بات کی پکی نکلی تھی۔ فجر سے پہلے اس نے بھی دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ دروازے کو پورا کھول کر وہ کمرے میں آیا تو نظر سامنے اس کی حسین روح پر پڑی جو نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ نماز پڑھتی اس قدر حسین لگ رہی تھی، یہ تو آج پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ سفید رنگ کے حجاب میں لپٹا اس کا پرنور چہرہ ہاتھ سلطان کو کس قدر حسین لگ رہا تھا، شاید ہی وہ کبھی لفظوں میں بیان کر پاتا۔ ایک جان لیوا مسکراہٹ تھی جو اس کے ہونٹوں پر پھیلی۔ قدم اٹھائے وہ آگے آیا اور دروازہ بند کر کے واش روم میں وضو کرنے چلا گیا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد باوضو ہو کر وہ واپس آیا تو اب وہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی دعا کا خیال کر کے اس نے جائے نماز اٹھایا اور اس کے پہلو میں ہی بٹھا کر اپنی نماز ادا کرنے لگا، جبکہ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھ کر اپنے رب سے دعاؤں میں کیا کچھ مانگتی رہی۔ اس کی دعا ختم ہوئی اور ہاتھ کی سنتیں سلام پھیر کر اس نے عائرہ کی جانب دیکھا جو ہلکی سے مسکان ہونٹوں پر سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے وہ مشکل نظریں پھیر کر ہاتھ دوبارہ اٹھا فرض ادا کرنے لگا اور وہ بیٹھی یوں ہی مسکرا کر اسے دیکھتی رہی۔ نماز مکمل کر کے ہاتھ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن پھر ہاتھ چھوڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا اور اس کے ہاتھوں کو ہاتھ میں بھرے بڑی ہی عقیدت کے ساتھ عائرہ کی ہتھیلیوں پر اپنے لبوں کا بوسہ دیا، جیسے وہ کوئی مرشد ہو اور وہ اس کا مرید۔ اس کی حرکت پر عائشہ حیران ہوئی۔ شکر الحمدللہ، میں شکر گزار ہوں اپنے اس رب کا جس نے آج ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سے نواز دیا۔ شکر گزار ہوں اس پاک ذات کا جس نے میرے جذبوں میں اتنی طاقت عطا کی کہ میں آپ کو خود پر حلال کر سکوں۔ اس کی دونوں ہتھیلیوں پر باری باری بوسہ دیتے اس نے بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دل کے تہوں سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ شکر اپنے رب کا ادا کر رہا تھا، لیکن اس کے لفظوں کی تاثیر عائرہ کی روح کو سکون بخش رہے تھے۔ اس کے اس قدرمان پر عائرہ کی آنکھیں خود بخود خوشی سے نم ہوئیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص کبھی اسے اتنا چاہ بھی سکتا ہے۔ اس نے تو صرف خدا سے اس کی محبت مانگی تھی، لیکن خدا نے محض اسے اس کی محبت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ سے بھی نواز دیا تھا۔ وہ خوش تھی، پرسکون تھی، مطمئن تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رب کی شکر گزار بھی۔ اس کا دانا ہاتھ تھام کر ہاتھ نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا اور جہاں نماز طے کر کے ان کی جگہ پر رکھے اور اس کو ساتھ لیے ٹیرس کی طرف آیا، جبکہ وہ خاموشی سے بس اس کی ہر ایک حرکت کو دیکھتی رہی جو اپنے ہر انداز میں اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر عزیز ہے اسے۔ ٹیرس پر آئے اس نے عائرہ کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور خود اس کے پیچھے کھڑے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے پیٹ پر باندھے۔ یہ منظر بہت خوبصورت اور مکمل تھا، جہاں وہ دونوں ایک ساتھ آج اپنی نئی زندگی کی پہلی صبح کا سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جبکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج عائرہ طلوع ہوتے سورج کو نہیں بلکہ اپنے پیچھے کھڑے محبوب شوہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی کا محور تو وہ تھا، تو پھر کیسے وہ اسے چھوڑ کر کسی اور کو دیکھتی؟ کئی لمحے ان دونوں کے اسی طرح کھڑے خاموشی سے گزر کر جب آفتاب کی روشنی مکمل طور پر پھیل گئی تو ہاتھ نے اسی طرح اسے پیچھے سے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے میں داخل ہو کر بڑے احتیاط کے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر خود ڈریسنگ روم میں گیا اور 2 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی ڈبی تھی جو اس نے عائرہ کے ساتھ بیٹھ کر کھولی۔ یہ میری امی کی ہے اور آج سے آپ کی۔ اس ڈبی میں بہت خوبصورت سی نوز پن موجود ہے جس پر چھوٹا سا ہیرے کا نگ چمک رہا تھا۔ وہ نوز پن دیکھ کر عائرہ کو اب سمجھ آئی تھی کہ اس نے کیوں تب نتھ یا نوز پن نہیں خریدی۔ ہاتھ بڑھا کر عائرہ نے پہلے اپنی ناک میں موجود پہلی نوز پن اتاری اور پھر اس کی دی ہوئی نوز پن اپنی ناک کی زینت بنائی جو اس کی باریک ناک پر واقعی بہت جچ رہی تھی۔ آنکھوں کے اشارے سے اس نے پوچھنا چاہا کہ کیسی ہے، جس کا جواب ہاتھ نے جھک کر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے دیا۔ بہت حسین لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے ہاتھ نے سچائی بیان کی جو عائرہ کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ رقصاں کر گئی۔ احتیاط کے ساتھ اس نے اس کا سر پیچھے تکیے پر رکھا اور خود اس کے اوپر آئے سایہ فکن ہوا۔ آپ کی موجودگی میری زندگی میں کسی سرشاری سے کم نہیں ہے نور ہاتھ۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک جذب میں بولتے ہوئے وہ خاموش ہوا۔ ہاتھ سلطان کی آنکھوں کا نور ہیں آپ عائرہ۔ اس کے رخسار کو پیار سے سہلائے وہ دلکشی سے بولا، آپ صرف ہاتھ سلطان کا عشق نہیں بلکہ دیوانگی بھی ہیں۔ یہ سلطان زیادہ آپ کو دیوانوں کی حد تک چاہتا ہے۔ اپنے لفظوں کی تاثیر سے اس کی روح تک کو سرشار کر کے اس نے چند لفظوں میں اسے آسمان کی گہرائیوں تک پہنچایا۔ وہ تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ایک بھی بار عائرہ نے اس کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ہٹائی تھیں بلکہ وہ بنا پلک جھپکائے صرف اس کو سن رہی تھی۔ وہ جتنا خود جاذب نظر تھا اس کی باتیں اس سے بھی کئی زیادہ دلکش تھیں۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا، عائرہ کا دل کر رہا تھا کہ کاش وہ بولتا رہے اور بنا کچھ کہے بس اسے سنتی رہے۔ مجھے اجازت دیں نور ہاتھ تاکہ میں اپنے اور آپ کے درمیان حائل ہر دوری کو ختم کر سکوں۔ اجازت دیں کہ آج ہاتھ سلطان آپ کی روح اور جسم دونوں پر اپنی مہر لگا کر اپنے اس رشتے کو مضبوط بنا سکے۔ اجازت دیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے نہایت مخمور اور جان لیوا لہجے میں اجازت طلب کی۔
مگر وہ اسے سن کہاں رہی تھی، وہ تو دیوانوں کی طرح بنا پلک جھپکائے صرف آنکھوں میں حسرت لیے اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اگر پلک جھپکائے گی تو شاید وہ غائب ہو جائے گا، جبکہ اس کی اس قدر مبہوت اور حسرت پر وہ پاگل دیوانہ والہانہ انداز میں مسکرایا۔ ان آنکھوں میں کیا سحر ہے کیسے کہوں، کیا رمز ہے کیسے کہوں، اس دل و آرام کی جلوہ میں، اس آہو چشم نے دل میں نہل و امید لہلہا دیا ہے، میرا عشق اب باہوں سے بہت آگے نکل چکا ہے اے جان عزیز۔ اپنی گمبھیر آواز کی سیر میں اسے مزید جکڑے وہ جھکا اور اس قدر محبت و عقیدت بھرا بوسہ ان حسرت بھری آنکھوں میں دیا کہ وہ دیوانی دل کی گہرائیوں تک سرشار ہوئی۔ پیشانی کو اپنے لمس کی حدت سے مہکائے وہ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں تک آیا تھا کہ آہستہ آہستہ عائرہ کی آنکھیں بند ہوئیں، مگر وہ رکا اور بغور اس کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو دیکھنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں معمول سے تیز تھیں، گردن کی نسیں اس قدر تیز سانس لینے پر کبھی ابھرتیں تو کبھی معدوم ہو جاتیں، رخساروں پر ہلکی ہلکی شرم کی سرخی اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی۔ اپنی قربت پر اس کا یوں بے حال ہونا ہاتھ کو اس قدر دل فریب لگ رہا تھا کہ وہ چاہتا تھا بس وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہے۔ اس کے ہونٹوں پر جھکنے کی بجائے اس نے لبوں کا بوسہ اس کی گردن پر ابھرتی معدوم ہوتی وینس پر دیا، اور وہ جو اس کے لمس کو ہونٹوں پر محسوس کرنے کا انتظار کر رہی تھی، ہونٹوں کے بجائے گردن پر محسوس کر کے جی جان سے لرزی۔ اس کی گردن پر بوسہ دیے ہاتھ نے گہرا سانس بھرا اور اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ اس مہک کو محسوس کرنے کے لیے آپ نہیں جانتی میں کتنا تڑپا ہوں نور ہاتھ، کتنا انتظار کیا میں نے آپ کے وجود کی۔ یہ مسحور کن مہک دنیا کی ہر مہک کو مات دینے کی صلاحیت رکھتی ہے نور ہاتھ۔ ہاتھ اپنے لفظوں سے ہی وہ اسے پوری طرح ہلکان کر چکا تھا، جس پر جب اس کی بڑھتی قربت اور لفظ برداشت سے باہر ہوئے تو آخرکار عائرہ کے لبوں سے اس کا نام ٹوٹے حرفوں میں ادا ہوا، اور وہ ادا ہوا نام ہاتھ کو اتنا دل فریب لگا کہ اس بار وہ رکا نہیں بلکہ اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ کر اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اور نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ وہیں اس کا لمس اب ہونٹوں پر پا کر عائرہ کے رہے سے اوسان بھی خطا ہوئے۔ محبوب کی قربت کس قدر جان لیوا ہوتی ہے یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ ہاتھ کی گردن کی گرد بازو سختی سے باندھتے ہوئے وہ بس اس کی جان لیوا لمس کو محسوس کرتی رہی، اور وہ اس کے لبوں سے خود کو سیراب کیے بے خود ہوتا گیا۔ اس کے ہونٹوں کا جام پینے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ نہایت احتیاط اور محبت سے اس کے پورے وجود کو چھوتے ہوئے اس نے عائرہ کو یہ احساس اچھے سے دلا دیا کہ وہ اس کے لیے کتنی انمول اور اہمیت کی حامل ہے، جبکہ اس کے ہر لمس پر عائرہ خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی، جس کا شوہر اسے یوں چھو کر انمول کر رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو، سختی سے چھونے پر ٹوٹ جائے گی۔ کئی گھنٹے ان دونوں نے ایک دوسرے کی حسین قربت میں گزارے، جس کے بعد عائرہ تو اس کی باہوں میں پرسکون ہو کر سو گئی، لیکن وہ دیوانہ سونے کے بجائے چمکتی آنکھوں سے اسے نہارتا ہی رہا۔ وہ اسے دیکھتا نہیں بلکہ نہارتا تھا، اور وہ بھی جیسے وہ کوئی معجزہ ہو۔ کئی لمحے اس کی ایک ایک نقوش کو نہارتے ہوئے اس کا دھیان گھڑی پر گیا، جہاں ناشتے کا وقت ہو رہا تھا، مطلب کہ نیچے سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے اس نے آرام سے اس کے سر پیچھے تکیے پر رکھا اور بنا اسے جگائے خود اٹھ کر واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ فریش ہو کر نیچے جا سکے۔ ارے بہن جی، سب کی بھلا کیا ضرورت تھی، آپ نے خواہ میں اتنا تکلف کر دیا۔ تکلف کیسا بھائی صاحب، یہ تو رسم ہے، اور ماشاءاللہ سے میری 2 بیٹیاں اب آپ کے گھر کی بہویں ہیں، تو کیسے نہ میں ان کی خوشی پوری کرتی۔ آسیہ بیگم اور فاروق صاحب عائرہ اور ناز دونوں کا ناشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ ابھی ان سب نے ناشتہ مکمل نہیں کیا تھا، اسی لیے اب آسیہ بیگم کا لایا ہوا ناشتہ دعا اور ذوحان مل کر ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہے تھے۔ بابا جان، انکل آنٹی، آپ سب آ جائیں، ناشتہ لگ گیا۔ سارا ناشتہ اور چیزیں سیٹ کرنے کے بعد دعا نے ڈرائنگ روم میں آ کر ان سب کو آنے کا کہا، جس پر وہ سبھی اٹھ کر ڈائننگ کی طرف آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ دعا بیٹا، عائرہ اور ناز کو بھی بلا لو، ابھی تک تو اٹھ گئی ہوں گی دونوں۔ وہاں سبھی موجود تھے سوائے عائرہ اور ناز کے تبھی ان دونوں کے یوں پہلے دن ہی غیر موجودگی پر آسیہ بیگم نے دعا کو انہیں بلانے کا کہا، کیونکہ انہیں ان دونوں کا یوں نہ آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ رکو دعا، وہ کچھ دیر پہلے ہی سوئی ہیں، اس لیے فی الحال رہنے دو انہیں۔ اس سے پہلے کہ دعا جاتی، ہاتھ نے فوراً اسے جانے سے روکا، جس پر دعا رک کر ارمان کو دیکھنے لگی کہ ناز کو بھی اٹھایا یا نہیں۔ وہ ابھی بالکل نہیں جاگیں گی، اس لیے آپ آ کر بیٹھ جائیں۔ ارمان کے جواب پر دعا کندھے اچکا کر واپس آئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ السلام علیکم، آپ جاگ کیوں گئیں؟ آپ تو سو رہی تھیں۔ وہ سبھی بیٹھے باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے کہ تبھی عائرہ کی آواز پر سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ ہاتھ باقاعدہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھنے لگا، اور وہ اس کے یوں سب کے سامنے پوچھنے پر تھوڑا جھجکی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ابھی ہم نے شروع ہی کیا ہے۔ دامیر سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے آگے آنے کا کہا، جس پر وہ ہاتھ کو ایک نظر دیکھتی پہلے دامیر سلطان کے پاس گئی، ان سے پیار لیا اور پھر اپنی امی بابا سے مل کر دوبارہ ہاتھ کے ساتھ کھڑی ہوئی، جس نے اس کے لیے اپنے ساتھ والی کرسی گھسیٹی تاکہ وہ بیٹھ سکے۔ عائرہ بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں بابا۔ فری نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ ہلکی سے مسکان کے ساتھ فاروق صاحب کا جواب دیے اس نے فریحہ کا پوچھا، کیونکہ ناشتے پر وہ بھی آنے والی تھی۔ وہ تو آنے والی تھی بیٹا، لیکن پھر اظفر کی وجہ سے رک گئی۔ کل کی وجہ سے شاید اسے سردی ہو گئی ہے۔ اظفر فریحہ کا 2 سالہ بیٹا تھا۔ اچھا، اب کیسا، زیادہ طبیعت تو خراب نہیں ہوئی اس کی؟ ارے نہیں بیٹا، بس ہلکا سا زکام ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بھائی، اب تو ناشتہ شروع کر لیں، اب تو بھابھی آ گئی ہیں۔ اس کی نگاہوں کا ارتکاز ابھی عائرہ پر ہی تھا، جس کو دیکھتے ہوئے ذوحان کی شرارتی رگ پھڑکی، جبکہ سب کے بیچ ہاتھ کا یوں خود کو دیکھنا عائرہ کو بھی عجیب لگ رہا تھا۔ ایک تو اس کی نظریں اور اوپر سے سب کی معنی خیز ہنسی، اس کے لیے تو ناشتہ کرنا محال ہوا۔
ناشتہ خوشگوار ماحول میں کھانے کے بعد آسیہ بیگم اور فاروق صاحب کچھ دیر رکے اور پھر رات پر ولیمے میں ملاقات کا بول کر واپس چلے گئے، جبکہ جاتے جاتے آسیہ بیگم ماہرہ کو یہ کہنا نہ بھولی کہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ نہ صحیح تو تھوڑا بہت تیار ہو لے، کہ دیکھنے میں وہ کہیں سے بھی پہلے دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ مان اپنی آنکھوں کو بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں کی پشت رگڑتے ہوئے ناز نیچے آئی تو سبھی اب لاؤنج میں بیٹھے ناشتے کے بعد چائے پی رہے تھے۔ اب ہم اکیلا کمرے میں چھوڑ کر کیوں آ گئے ہیں؟ بنا یہاں وہاں کسی کی طرف دیکھے وہ سیدھا جا کر ارمان کی گود میں بیٹھ کر لاڈ سے پوچھنے لگی، لیکن اس کی حرکت پر وہاں پہلے سبھی کی آنکھیں پھٹی اور پھر پرشوق مسکراہٹ رنگی۔ ہمارے کپڑے آپ نے چاہیے ناز اس کی شیف کو ہلکے ہلکے سے چھوئے، وہ بھی بول رہی تھی کہ تبھی اپنے پیچھے سے اسے ارمان کی آواز ہے، جس پر وہ آنکھیں پوری طرح کھول کر سر موڑ کر دیکھنے لگی، جہاں ارمان ایک دم سنجیدہ تاثرات کے ساتھ، کیونکہ وہ اس بار بھی غلط فہمی میں مبتلا ارشان کو ارمان سمجھ کر اس کی گود میں جا بیٹھی تھی۔ آپ ایک بار ارمان اور ایک بار ارشان کی طرف انگلی اٹھائے وہ بیچاری کنفیوز اور شرمندہ دونوں ہوئی تھی اور فوراً ارشان کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ہماری کیا غلطی؟ آپ دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں، ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ سب کے ہونٹوں کی دھیمی ہنسی اور ارمان کے گھورنے پر اس نے بیچارہ سا منہ بنا کر ان کی غلطی نکالی اور غصے سے منہ بنا کر فوراً وہاں سے دوبارہ غائب ہوئی، جبکہ پیچھے ان سب کا اس کے جانے کے بعد ہنس ہنس کر برا حال ہوا، کیونکہ جیسے وہ آ کر ارشان کی گود میں بیٹھی تھی ویسے ہی ارشان بیچارہ دونوں ہاتھ کھڑا کیے ہکا بکا اس کو دیکھتا رہ گیا، اور اس کی اپنی بیوی جس نے آج تک کبھی خود اسے گلے تک نہیں لگایا تھا، ناز کس طرح سب کے سامنے دھڑلے سے اس کی گود میں بیٹھ جانے پر جیلس ہوئی، اور اس کی یہی جیلسی ارشان کا ہکا بکا رہنا، ارمان کی کھری اور ناز کا شرمندہ ہونا ان سبھی کو ہنسانے کا سبب بنا۔ ولیمے کا فنکشن بھی بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تر لوگ ہاتھ اور تعمیر سلطان کے جاننے والوں میں سے ہی تھے۔ آئرہ نے لائٹ پنک اور اسکن کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جس پر گولڈن کلر کا بہت نفیس سا کام ہوا تھا، جبکہ ہاتھ نے بلیک 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ارمان نے بھی ہاتھ کی طرح بلیک 3 پیس سوٹ ہی پہنا تھا، جبکہ ناز نے اپنی پسند سے گولڈن باربی فراک پہنی تھی، جس میں وہ جھلی سی چہکتی ہوئی لگ بھی باربی ہی رہی تھی۔ ان چاروں کی جوڑی کو ہال میں سبھی نے سراہا تھا، جو ایک ساتھ بیٹھے بالکل چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ آپ اچانک کہاں چلے گئے تھے؟ سبھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آئے تو آئرہ چینج کر کے بیٹھی ساری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کچھ ضروری کام آ گیا تھا تو جانا پڑا۔ چل کر اس کے پاس آئے، اس نے محبت سے جواب دیا، جس پر وہ مسکرا دی۔ لوگ کہتے ہیں محبت بہت جان لیوا مرض ہے۔ اس کے ہاتھ سے جیولری پکڑ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے لیے تو محبت سے زیادہ محبوب کی ادائیں جان لیوا ہیں۔ اس کے بال کی لٹ کو انگلی میں لپیٹے نہایت پرشوق لہجے میں جواب دیا گیا۔ عاشق کے سامنے محبوب کا یوں مسکرا دینا ایک عاشق کے دل پر کیا کیا ستم ڈھاتا ہے، یہ تو صرف ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، کافی فلسفی بن گئے آپ ان گزرے 4 سالوں میں۔ آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اس ناچیز میں اتنی قابلیت کہاں؟ اچھا تو پھر؟ اس کے بعد کبھی آئرہ کوئی جواب دیتی کہ کال آنے پر خاموش ہو گئی، جس پر ہاتھ نے اسے چھوڑا تاکہ وہ کال سن سکے، کیونکہ کال اس کے موبائل پر تھی، جو فریحہ نے ہال میں ہی آئرہ کو پکڑا دیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت ہے؟ آنے والی کال کو دیکھ کر آئرہ پریشان ہوئی اور اس کی پریشانی پر ہاتھ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ہاسپٹل سے کال ہے، اٹھائیں، دیکھیں شاید کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ السلام علیکم ڈاکٹر آئرہ، آئی ایم سوری آپ کو اس وقت پریشان کر رہی ہوں، لیکن ڈاکٹر آپ کے روم نمبر 56 کے پیشنٹ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ان کے لیور میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی بہت ہائی ہے، آپ پلیز فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ دوسری طرف سے نرس نے کی ساری بات سن کر آئرہ نے پریشان ہوتے ہوئے ہاتھ کی جانب دیکھا، جو خود بھی ساری بات سن چکا تھا، اس لیے ہاتھ نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اسے اشارے سے سمجھایا کہ وہ چلی جائے۔ اوکے نرس، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہوں، آپ بس میرے آنے تک کسی بھی طرح ان کا بی پی اسٹیبل کریں اور ساتھ ہی آپریشن کی تیاری بھی کریں۔ اوکے ڈاکٹر، آئی ایم سوری، آپ سے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں، نور جہاں میرے سامنے دوبارہ کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کریے گا۔ ہاتھ سلطان آپ کے چہرے پر صرف پر اعتمادی دیکھنا چاہتا ہے، شرمندگی یا جھجک نہیں۔ کال بند کر کے ابھی وہ سوری بولتی کہ ہاتھ نے اس سے پہلے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ کر بات کاٹی اور محبت سے اپنی بات مکمل کی، جس پر آئرہ نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا۔ چلیں، 1 منٹ۔ اسے 1 منٹ رکنے کا بول کر وہ جلدی سے الماری کی طرف گئی اور چادر نکال کر اچھے سے سر اور کندھوں پر اوڑھ کر ہاتھ کو چلنے کا کہا، جو اس کے یوں چادر لینے پر تہہ دل سے مسکرایا، کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو اسی طرح ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ گھر پر چاہے وہ دوپٹہ سر پر نہ لے، لیکن باہر کبھی بھی اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔